اللہ یہ عزت آپ کے جوتیوں کی کھلواڑ ہے، یا رسول اللہ یہ عزت آپ کی جوتیوں کی کھلواڑ ہے، یا رسول اللہ ہم دنیا والوں سے کہہ رہے ہیں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو، ارے غیرت سنی زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر غوثیہ ایجنسی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المهين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، رب کی دی ہوئی آنکھ سے اور اسی مالک کے حقیقی نے جو آپ کے جسم کے اندر کان پیدا کیا اور اس کان میں قوت سماعت پیدا کی، آنکھ میں دیکھنے کا نور پیدا کیا، اس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں کہ حضور کے غلام کے بعد دیگرے اپنی غلامی کا ثبوت اور اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ میں بھی اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے آپ کے سماعتوں کے دسترخوان پر اپنے قیمتی جملے کو لے کر حاضر ہوا۔ امید قوی ہے کہ انشاءاللہ العزیز میرے جملوں کو آپ اپنے قیمتی دسترخوان پر رکھنے کی، سجانے کی اجازت دیں گے۔ ممبر شریف پر صاحب سجادہ کی جرواگری ہے اور ہمارے بائیں سائٹ خطیب اہل سنت شیر بہرائچ علامہ مفتی سلطان رضا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان دو بزرگوں کے بارگاہ میں میں سبق کے سناؤں اور آپ کو اپنے علم کے مطابق خطاب سناؤں۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواحنا فدا، جن کے تحلق سے شمس و قمر کی حرکتیں، جن کے تمعوض سے دریا کی طغیانی، جن کے تعطر سے پھولوں میں خوشبو، جن کے تنفس سے ہماری جانیں، جن کے بال مبارک کو جب بریلی کے مرد قلندر نے دیکھا تو قلم سے کہا ہے قلم لکھ، تیل کی بوتیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح یار اس پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ اس نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے امامہ مبارک کو جب میرا امام دیکھتا تو کہتا یا رسول اللہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی، بول بالا نور کا۔ آئیے اسی مقدس نبی کی بارگاہ میں باواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت نے چار سو شہر ہے ان چاروں کے۔ اب میرا امام کہتا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، وہ بول بالے میری سرکاروں کے۔ جس آیت کریمہ کی روشنی میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس کے حوالے سے سنیے۔ عقیدتوں کی وضاحت خطا لگے تو لگے، ساقی صاحب عقیدتوں کی وضاحت خطا لگے تو لگے، سبھی کو مسلک دل کا پتہ لگے تو لگے۔ عقیدتوں کی وضاحت خطا لگے تو لگے، سبھی کو مسلک دل کا پتہ لگے تو لگے۔ میرے نبی کو بہت ہی عزیز ہے واللہ، ارے کسی کو ذکر صحابہ برا لگے تو لگے، کسی کو ذکر صحابہ برا لگے تو لگے، اور جو بھی تیر آئے گا چھاتی پہ سہیں گے لیکن
हम सहाबा पे तबर्रा नहीं होने देंगे, हम सहाबा पे तबर्रा नहीं होने देंगे। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हो ये ना फूल तो कलियों का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में बुलबुल का तबस्सुम भी ना हो। ये जो साकी ना हो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। मैंने डॉक्टर इकबाल की बारगाह में अदब के साथ ये सवाल अर्ज किया, ऐ डॉक्टर इकबाल जरा बताइए ना, जमीन किसकी वजह से है, आसमान किसकी वजह से है? तो डॉक्टर इकबाल जवाब देते हैं, ओ नादान तुझे नहीं मालूम ख़ेमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। किस नाम से? अरे उस नाम से कि दिलों से गम मिटाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है नगर उजड़े बसाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। फरमाते हैं ख़ेमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, इसी नाम से है, इसी नाम से है। प्यारे हमको और आपको पैदा करने वाली जात कौन है? हमको किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने ना पैदा किया। रब ताला ने इस रूए जमीन पर तकरीबन 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। ये अलग बात है, रब ताला की जो चीजें मखलूक हैं सबका खालिक मेरा मालिक है, ये अलग बात है। कुछ चीजों के मकसद हम जानते हैं और कुछ चीजों के मकसद नहीं जानते, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं जिन चीजों का मकसद हम नहीं जानते वो मकसद बेबुनियाद है, वो मकसद वाली चीज नहीं है। नहीं नहीं प्यारे, रब ने जितनी चीजों की तखलीक फरमाई हर किसी का कोई ना कोई मकसद है। आपसे मैं सवालों जवाब के जरिए कुछ बातें करना चाहता हूँ। इस जमीन का खालिक कौन है? बोलिए अल्लाह ताला। जमीन का खालिक कौन? अल्लाह ताला। आसमानों का खालिक कौन? अल्लाह ताला। बहरों पर खुश्कों पर ये तमाम चीजों का खालिक अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला है। जमीन को रब ने पैदा किया है, आसमान को रब ने पैदा किया है। करीब आओ प्यारे और करीब आओ, हमारा खालिक कौन है? अल्लाह ताला। हमें किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। अब प्यारे आपके सामने जो चीज होती है, आप बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिनका मकसद देखकर पता लगा लेते हैं। जैसे कि आपसे मैं पूछूं हाथ का मकसद क्या है, आपका जवाब होगा मौलाना हाथ का मतलब है पकड़ना, उठाना, इशारा करना। मैं आपसे पूछूं मेरे मालिक ने आंख को क्यों पैदा किया, आपका जवाब होगा मौलाना रब ने आंख को इसलिए पैदा किया ताकि इंसान इस आंख के जरिए देख सके, चीजों का मुशाहिदा कर सके। मैं आपसे फिर सवाल करूं रब ने दिमाग को क्यों पैदा किया, आपका जवाब होगा मौलाना रब ने दिमाग को इसलिए पैदा किया ताकि इंसान इस दिमाग के जरिए सोचे। मैंने कहा सही है। फिर मैंने सवाल किया मेरे मालिक ने, मेरे खालिक ने, रब्बे लम यसल ने इस पैर को क्यों पैदा किया, आपका जवाब होगा मौलाना मेरे मालिक ने पैर को इसलिए पैदा किया ताकि इंसान इस पैर के जरिए चले। मैंने कहा ये तमाम चीजें हकीकत पर मबनी है, हाथ पकड़ने के लिए है, आंख देखने के लिए है, जबान बोलने के लिए है, कान सुनने के लिए है, दिमाग सोचने के लिए है। लेकिन मेरे मालिक ने, तुम्हारे खालिक ने इसी जिस्म के अंदर एक गोश्त के टुकड़े को भी पैदा किया है जिसे हम और आप दिल कहते हैं। आखिर दिल का भी तो कोई ना कोई मकसद होगा। मैंने आपसे पूछा हाथ का मकसद, आपने कहा पकड़ना, आंख का मकसद आपने कहा देखना, जबान का मकसद आपने कहा बोलना, कान का मकसद आपने कहा सुनना, दिमाग का मकसद आपने कहा सोचना, पैर का मकसद आपने कहा चलना। तो मेरे मालिक ने इस जिस्म के अंदर एक गोश्त के टुकड़े को भी पैदा किया है। आखिर कोई ना कोई मतलब उसका भी होगा, आखिर कोई ना कोई मकसद उसका भी होगा ना। तो आओ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो फिर बताओ ना दिल का मकसद क्या है, दिल का मतलब क्या है। यहाँ कोई साइंस का जानने वाला होगा तो ये कह सकता है मौलाना दिल जिस्म के खून को फिल्टर करता है। मैं कहूंगा वो मेरा मालिक है। जिस्म के खून को फिल्टर करने के लिए कोई और चीज के जरिए कर सकता था, लेकिन मेरे हुजूर ने, हुजूर जाने जाना ने अगर इस दिल की अहमियत बयान की है तो इसकी कोई खास वजह होगी। अगर आप खड़े होकर मुझ जैसे मकतबे फिक्र बरेलवी से सवाल करेंगे, पूछेंगे मौलाना आप बताइए ना दिल का मकसद क्या है, दिल का मतलब क्या है, तो मेरा जवाब होगा दिल का मतलब होता है चाहना, दिल का मतलब होता है प्यार करना, दिल का मतलब होता है इश्क करना, दिल का मतलब होता है मोहब्बत करना। तो मैं सलाम पेश करता हूँ बरेली के मर्दे कलंदर को, क्या उस मर्दे कलंदर ने सुन्नी मुसलमाने के दिलों को हुजूर के इश्क का मरकज बना दिया है। नारे
تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس نسیم ملت۔ حضور نے، امام محمد رضا نے ہمارے دل کو حضور کے عشق کا مرکز بنا دیا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں بات کروں، آپ اپنے گھر پہ شکم سیر ہو جائیں، پیٹ بھر لیں، آپ کے دوست کا فون آئے، فون آنے کے بعد آپ کے دوست کا فون آیا، آپ اس کے گھر پہ گئے، دروازے پر آپ نے دستک دی ہے، دستک دیا ہے، دروازے میں کے بعد آپ کو اندر گھر میں انٹری ملی ہے، کچھ دیر کے بعد آپ کا دوست کہتا ہے آؤ بھائی کھانا کھا لیتے ہیں۔ آپ کے دوست نے جیسے ہی آپ سے کہا آؤ کھانا کھا لیتے ہیں، آپ کے زبان سے بے ساختہ جملہ نکلا، دل نہیں چاہ رہا یار، دل نہیں چاہ رہا ہے۔ میں حیران و پریشان ہو گیا، آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہاتھ نہیں کام کر رہے ہیں، تب تو بات سمجھ میں آتی کہ کھانے کو ہاتھوں سے اٹھانا ہے۔ یہ کہتا دانت نہیں کام کر رہا ہے، تب تو بات سمجھ میں آتی کہ کھانے کو دانت سے چبانا ہے۔ یہ کہتا گلا نہیں کام کر رہا ہے، تو بات سمجھ میں آتی کہ گلے سے کھانے کو اتارنا ہے، لیکن کہہ رہا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ پتا چلا جب دل چاہے گا تو ہاتھ اٹھیں گے، جب دل چاہے گا تو پیر چلیں گے، جب دل چاہے گا تو نگاہیں دیکھیں گی، جب دل چاہے گا تو دماغ سوچیں گے، سوچے گا۔ پتا چلا اس جسم کا پورے نظام کا سسٹم اسی دل سے جڑا ہوا ہے۔ تو آپ ان میں سے آپ کوئی بھی کھڑا ہو کر کہہ سکتے ہیں مولانا اگر کان کا کام ہے سننا تو کان دیوبندیوں کے بھی پاس ہے، وہ کہیں نہیں ذکر مدینہ سنتے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں مولانا زبان کا کام بولنا ہے تو یہ زبان دیوبندیوں کے بھی پاس ہے، وہ کیوں نہیں ذکر مدینہ کرتے؟ صرف سنی ہی کے کانوں میں نبی کی نعت کیوں ہے؟ سنی کی زبانوں پر نبی کا ذکر کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان کی بد نصیبی ہے کہ ان کے یہاں گنگوہی تو ہے، قاسمی تو ہے، کوئی احمد رضا نہیں ہے۔ اگر کوئی احمد رضا ہوتا تو وہ بھی کہتے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ارے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ صدق و عدل و کرم و ہمت نے ارے چار سو شہر ہے ان چاروں کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میاں دل کا اگر مقصد ہے چاہنا تو امام محمد رضا نے ہمارے دل کو حضور کے عشق کا مرکز بنا دیا۔ ہم نے کہا کان کا کام سننا، تو اعتراض تو بنتا دیوبندیوں کے پاس کان ہے، کیوں نہیں وہ سنتے نبی کا ذکر؟ ان کے پاس بھی زبان ہے، زبان کا کام بولنا، کیوں نہیں حضور کا ذکر کرتے؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ ان کے ہاں رشید احمد گنگوہی ہے، قاسمی تو ہے، نانوتوی ہے، کوئی نسیم ملت نہیں ہے جو حضور کا ذکر کرے، کوئی نسیم ملت نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، بات دل پر آ گئی تو دل کی سنو، یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو اس ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اے پیارے صحابہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اسے خوب سنبھال کر رکھا کرو۔ حضور کے غلاموں نے عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور بتائیں نا وہ گوشت کا لوتھڑا ہے کیا؟ حضور بتائیں نا وہ گوشت کا ٹکڑا ہے کیا؟ حضور نے کہا صحابہ بتا دوں؟ حضور کے غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ بتا دیجئے نا۔ حضور فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ تمہارے جسم کے اندر جو گوشت کا لوتھڑا ہے وہ تمہارا دل ہے، اس کو خوب سنبھال کر رکھا کرو، اس کو خوب سنوارا کرو، اس کو خوب سنبھالا کرو۔ آج سے 1450 سال پہلے مکی مدنی تاجدار نے کیا ہی خوب بات کہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اسے خوب سنوارا کرو، اسے خوب سنوارا کرو۔ اللہ اکبر، آؤ ذرا دیکھتے ہیں پیارے یہی وہ دل ہوتا ہے، جب انسان کا دل بگڑتا ہے تو آدمی گناہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، جب یہی دل بگڑتا ہے تو آدمی والدین کو تکلیف دیتا ہے، جب یہی دل بگڑتا ہے تو انسان اپنی جوانی کو تاش کے پتوں پر بکھیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی وہ دل ہے جب انسان کا دل بگڑتا ہے تو آدمی اپنی جوانی کو تاش اور پتوں کے پتوں پر اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ یہی دل جب بگڑتا ہے کوئی قارون بنا ہے، یہی جب دل بگڑا ہے کوئی شداد بنا ہے، یہی دل جب بگڑا ہے کوئی نمرود بنا ہے، یہی دل جب بگڑا ہے کوئی ابو جہل بنا ہے، یہی دل جب بغل بگڑا ہے کوئی اشرف علی تھانوی بنا ہے، کوئی رشید احمد گنگوہی بنا ہے، کوئی قاسم نانوتوی بنا ہے۔ اگر پلٹ کر
اگر یہ جملہ کہا جائے کہ یہی جب دل سنورا ہے تو کوئی ابو بکر صدیق بنا ہے، کوئی عمر فاروق اعظم بنا ہے، کوئی عثمان غنی بنا ہے، کوئی مولا علی بنا ہے. کون مولا علی؟ مولا علی کے سامنے مرحبا آتا ہے، ڈیگے مار رہا ہے، میں اتنا بڑا بہادر ہوں، میں اتنا بڑا بہادر ہوں، میں اتنا بڑا بہادر ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں میرا بھی انٹروڈکشن سن لے. ان الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر کا معنی ہوتا ہے پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ میاں میاں سنیں، سبحان اللہ. قریب آئیں قریب آئیں، توجہ کو میری طرف رکھے. دل جب سنورتا ہے کوئی صدیقی اکبر بنا، کوئی فاروق اعظم بنا، کوئی عثمان غنی بنا، کوئی مولا علی بنا، کوئی غوث اعظم بنا ہے، کوئی غریب نواز بنا ہے، کوئی مخدوم اشرف کی چھوچھوی بنا ہے. یہی دل جب سنورا ہے تو بریلی کی دھرتی پر پیدا ہونے والا امام احمد رضا بنا. اور وہ امام احمد رضا جب 13 سال کی عمر میں لوگ اپنے انڈرویئر میں پیشاب کر کے جائز ناجائز کا فتویٰ ڈھونڈ رہے تھے تو 13 سال کی عمر میں مفتی کا ٹائٹل لے کر پوری دنیا میں دھوم مچا رہا ہے، اور اپنے گلے میں غلامی رسول کا پٹا ڈال کر کہہ رہا تھا یا رسول اللہ زمین و زمات تمہارے لیے. ہاتھوں کو اٹھائے، زمین و زمات تمہارے لیے، مکین و مکات تمہارے لیے، چنین و چنات تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. رسالات کل، امامات کل، سیادات کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے. ارے کس نبی کا ذکر کر رہے ہو؟ ان نسیم ملت کے عرس میں آنے والے کس نبی کا ذکر کر رہے ہو؟ ارے اس نبی کی باتیں کر رہے ہیں کہ اشارے سے چاند کو چیر دیا، ارے چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، ارے گئے ہوئے دن کو اثر کیا. یا رسول اللہ یہ تاب و توات تمہارے لیے، تمہارے لیے، یہ تاب و توات تمہارے لیے، تمہارے لیے. اب بات یہاں آ کر ملنے والی ہے. آخر حضور کا ذکر کریں، غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کا دعویٰ کریں اور اصحاب رسول پر بھوکیں، یہ تو غداری ہے سراسر، یہ تو سراسر غداری ہے. آج فتنوں کا دور آئے پیارے. کوئی اٹھا ابو بکر کی شان پر بھوکتا ہے، کوئی اٹھا عمر فاروق اعظم کی شان پر تبرہ کرتا ہے، کوئی اٹھا مولا علی کی شان پر تبرہ کرتا ہے، حضرت عثمان غنی کو برا بھلا کہتا ہے. پیارے لیکن یاد رکھنا یہ جو علی علی والے ہیں ہاتھوں میں کڑا پہن کر اور گنجے کی شکل میں آ کر شراب نوشی کر کے علی علی کرتے ہیں. ارے سچے علی والے یہ نہیں ہے، سچے علی والے تو ہم ہیں جو دم مدار کہہ کر، جو دم دم علی کہہ کر علی کا نعرہ بھی لگاتے ہیں. اور یاد رکھنا یہ اہل سنت کا منبر ہے، یہاں دھڑلے سے ابو بکر کی بھی شان بیان کی جاتی ہے اور اسی شان و شوکت کے ساتھ علی کی بھی شان بیان کی جاتی ہے. یہ اہل سنت کا منبر ہے پیارے. اسی لیے کہتے ہیں جو بھی تیر آئے گا چھاتی پہ سہیں گے لیکن ہم صحابہ پہ تبرہ نہیں ہونے دیں گے، ہم صحابہ پہ تبرہ نہیں ہونے دیں گے. میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہردم حضرت صدیقی اکبر کا ذکر کیوں کرتے ہیں، لیکن حالانکہ معاملہ یہ جو ایک فرقہ ہے وہ صرف مولا علی کا ہی ذکر کرتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علی کے ہاتھ کو اٹھایا، اعلان فرمایا. ہم نے کہا بے شک حقیقت ہے سنی سینہ چوڑا کر کے بیان کرتا ہے، لیکن میں نے کہا صرف یہی تک بات نہ رہی. اگر تم نے کہا حضور نے فلاں جگہ حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کر ایسے بیان کیا، ہم نے کہا الحمدللہ بریلوی مسلک کے ماننے والے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں. اور تیری نگاہوں سے یہ حدیث کیوں اوجھل ہو جاتی ہے،
کہ جب نبی آخر الزمان مسجد نبوی سے نکل رہے تھے تو ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ لیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ لیتے ہیں اور ہاتھ کو اٹھا کر کہتے ہیں اے صحابہ دیکھ رہے ہو نا؟ ہاں یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ پھر دیکھ رہے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہے۔ آقا فرماتے ہیں ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح ہم اور ابو بکر اور عمر بروز قیامت اٹھائے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر وہ کمینے تو بگڑتا وہ پہلو میں سلائے ہوئے آئے۔ کیا بات، کمینے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ یہ فرقے ہیں جو کہتے ہیں فلا جنتی فلا جہنمی فلا جنتی۔ ابے تو اپنی نسل کا پتہ لگا، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے یا اللہ سے راضی ہے۔ پھر تیری حقیقت کیا؟ کہتے ہیں یہ جنتی وہ جنتی۔ آقا فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے یہ اعزاز بخشا، اور ایک روایت میں ہے کہ آقا فرماتے ہیں رب سے میں نے یہ اعزاز مانگا۔ سنیے گا حضرت، مانگا کیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ رب نے اعزاز مجھے بخشا کہ محبوب جس کو آپ رشتہ دیں گے وہ بھی جنتی۔ غور کیجئے گا پیارے، یہ کہتے ہیں نا فلا جہنمی فلا جہنمی، فلا صحابہ کے بارے میں برا بھلا، فلا صحابہ کے بارے میں برا بھلا۔ آقا فرماتے ہیں رب نے مجھے یہ اعزاز بخشا دیا کہ حضور جس سے آپ رشتہ لیں گے وہ بھی جنتی۔ کیا بولیے؟ وہ بھی جنتی۔ غور سے سن رہے ہیں، مجھے یقین آپ بڑے سکون کے ساتھ میری گفتگو سن رہے ہیں۔ جس نے آپ سے رشتہ لیا وہ بھی جنتی، جو آپ کو رشتہ دیں گے جس سے لیں گے وہ بھی جنتی۔ بات سمجھ آئی؟ کیا؟ جس کو رشتہ دیں گے وہ بھی جنتی اور جس سے رشتہ لیں گے وہ بھی جنتی۔ میں نے کہا حضور نے کس کو رشتہ دیا؟ ایک فرقہ کھڑا ہوا کہنے لگا زور آواز میں کہ حضور نے حضرت علی کو رشتہ دیا۔ میں نے کہا الحمدللہ، ہاتھ اٹھا کر کہا میں نے الحمدللہ۔ آپ بھی کہیے الحمدللہ، حضور نے حضرت علی کو رشتہ دیا۔ حضرت علی کا یہ مقدر کی طہارت ان کے قسمت میں آئی۔ ہم نے کہا آگے، خاموش ہو گیا۔ ہم کہنے چپ شاہ نہیں بننا، میدان لگا ہوا تو جانے نہیں دوں گا۔ میں نے کہا حضور نے اور کس کو رشتہ دیا؟ ہم نے کہا کہ حضور نے حضرت عثمان غنی کو 2 رشتہ دیا کہ نہیں دیا؟ ایک کے بعد دیگرے 2 رشتہ حضور نے دیا۔ اور یہاں تک کی بیان ہے، حضرت علی خود بیان فرماتے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا حضرت عثمان غنی سے اے عثمان غنی اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دیگرے تم سے نکاح کر دیتا، یہاں تک کہ کوئی باقی نہ رہتی۔ میں نے کہا عثمان غنی، کہا وہ بھی جنتی۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت عائشہ یہ تو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، تو ہم نے کہا حضرت ابو بکر صدیق، کہا وہ بھی جنتی۔ ہم نے کہا میدان چھوڑ کر جانا نہیں ہے۔ ہم نے کہا حضرت حفصہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، حضور کی بیوی ہے، نبی کی بیوی ہے۔ ہم نے کہا حضرت عمر فاروق اعظم کی یہ بیٹی ہے۔ ہم نے کہا وہ کہنے لگا وہ بھی جنتی۔ حضرت توجہ چاہتا ہوں، کہنے لگا وہ بھی جنتی ہے۔ میں نے کہا تجھے قریب تجھے اور ایک رشتہ بتاتا ہوں، حضرت ام حبیبہ ہے، یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے، امیر معاویہ کی بہن۔ کیا؟ امیر معاویہ کی بہن ہے۔ اس لیے پھر کہنا چاہتا ہوں نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر او کمینے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے آئے۔ پھر ہم کہتے ہیں جو بھی تیر آئے گا چھاتی پہ سہیں گے، لیکن ہم صحابہ پہ تبرہ نہیں ہونے دیں گے۔ ایک سید زادے فرمانے لگے، سید صاحب فرمانے لگے حضرت پوری دنیا کو بتایا کریں کہ امام احمد رضا کو اپنے دل کا حاکم بنائے، پہرے دار بنائے۔ پوری دنیا کے لوگوں سے کہا کریں
کہ اپنے دل کا پہرے دار امام محمد رضا کو بنائے. میں نے کہا حضور سید صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. دل کے دروازے پر نگرانی احمد رضا کی, دل کے دروازے پر پہرا احمد رضا ہو جائے, دل کے دروازے پر پہرے کے لیے احمد رضا ہو جائے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. سید زادے کہتے لگے یہ ہو سکتا ہے کہ تم اہل بیت سے محبت کرو, تمہارے سینے میں صحابہ کا بغض آ جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے صحابہ سے محبت کرو, اہل بیت کا بغض تمہارے سینے میں آ جائے. لیکن اگر تمہارے سینے پر, تمہارے دل کے دروازے پر امام محمد رضا بیٹھ جائیں گے تو اس دل کے اندر نہ صحابہ کا بغض جانے دیں گے, نہ اہل بیت کا بغض جانے دیں گے. جب تمہارے سینے کے اندر صحابہ و اہل بیت کا بغض نہیں ہوگا تو ہاتھوں میں علم لے کر تم بھی کہو گے کہ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور. ارے نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. امام محمد رضا کو اپنے دل کا پہرے دار بنائیے, ورنہ یہ جن کی خود اپنی نسلیں 2.5 سے 3 میٹر پر پلتی ہوں, جن کی خاندان, جن کی نسل یہ چراغیوں پر اور پھول اگربتیوں پر پلتی, وہ احمد رضا کو آنکھ دکھائیں اور ان کے آنکھ دکھانے پر آپ ان کے جھانسے میں آ جائیں تو یاد رکھنا امام محمد رضا اگر آپ کے دل کے پر پہرے داری نہیں کریں گے پھر آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. اس لیے امام محمد رضا کو اپنا آئیڈیل بنائیے, اپنا رول ماڈل امام محمد رضا کو بنائیے. لوگ کہتے ہیں بار بار امام محمد رضا کا ذکر کیوں لے آتے ہو؟ حضور کی بات ہو تب بھی احمد رضا, اولیاء کی بات ہو تب بھی احمد رضا, یہ تمام صحابہ کی بات ہو تب بھی احمد رضا. تو میں نے کہا احمد رضا کو اپنے دل کا پہرے دار اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ امام محمد رضا نے ہمارے کھیت اور کھلیان کو نہیں بچایا, امام محمد رضا نے ہمارے زمین و جائیداد کو نہیں بچایا ہے, بلکہ اگر امام محمد رضا نے بچایا ہے تو ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے, ہمارے عقیدوں کی حفاظت کی ہے. نبی کے گلیوں کا غلام بنایا ہے, صحابہ کے گلیوں کا نوکر بنایا. ارے کیسے بنایا؟ سوال اگر پوچھتے ہو کس طرح امام محمد رضا نے صحابہ سے محبت کرنے والا بنایا تو جواب لو, ارے جناب بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے. پیارے آپ گھبرائیے نہیں, بالکل بھی پریشان مت ہوئیے, یہ فتنے اٹھتے رہیں گے, فتنوں کا خاتمہ ہوتا رہے گا, لیکن جو حق ہے وہ سر بلند رہے گا, جو حق ہے وہ برملا کہا جائے گا, جو حق ہے وہ ہمیشہ سچ رہے گا. پیارے آج ناموس رسالت پر بات ہو جاتی ہے تو یاد رکھنا چاہے ناموس صحابہ کی بات ہو, چاہے ناموس رسالت کی بات ہو, اگر دنیا میں کوئی بھی انسان اگر ناموس رسالت پر پہرا دے رہا ہے, ناموس صحابہ پر پہرا دے رہا ہے تو اس کی بنیاد ڈالنے والے کا نام امام محمد رضا ہے. اس کی بنیاد ڈالنے والے کا نام امام محمد رضا ہے. کون امام محمد رضا؟ تھوڑی سی بات اپنی جگہ. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں فتویٰ آتا ہے, ایک مولوی تعریف کرتے کرتے حضور کی کہہ دیا کہ حضور یتیم ہیں, کہیے معاذ اللہ, کہہ دیا کہ حضور یتیم ہیں. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں فتویٰ آیا, حضور ایک مولوی تعریف کرتے کرتے ایسی باتیں کہہ گیا, زمزمہ رضا حرکت میں آتا ہے. اور جب زمزمہ رضا حرکت میں آئے تو اعلیٰ حضرت اس وقت رکتے ہی نہیں کہ جب تک سدرۃ المنتہا پر نہ پہنچ جائیں. زمزمہ رضا حرکت میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کمینے کو کوئی اور جملہ نہیں ملا تھا, اگر اس کو حضور کی شان بیان کرنی تھی تو کوئی اور جملہ اس کو نہیں ملا تھا, اگر اس کو حضور کی شان بیان کرنی تھی تو ایسے کہتا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب امم موتی منعم قسم قیوم ولی والی علی علی کاشف الکرب رافع الرتب معین حفیظ شفیع شافی عزیز جلیل خلیفہ مترک حضرت رب تیان العرب مالک الناس ولی الفضل کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الدہا. پیارے یاد رکھنا کوئی بھی اگر کمینہ حضور کی شان پر اگر انگلی اٹھاتا ہے یا صحابہ پر تبرہ بازی کرتا ہے تو یاد رکھنا آپ کو جو یہ لہو ملے ہے یہ حضور کا صدقہ ہے, زمین حضور کا صدقہ, آسمان حضور کا صدقہ. کوئی اگر کمینہ حضور کی شان میں بکواس کرے تو اپنا کلیجہ پیش کر کے کہے زخم تو اپنا اب بھی تازہ, اٹھو جگاؤ تم
جہر کو خطرہ لاحق ہے فقر کو. ارے کیا کرو گے جوانیوں کا وہ ان دنیاوی ریشہ دانیوں کا, کوئی جو مارے نبی پہ ڈاکے اور بنائے نبی کے خاکے, پھر بھی تو سنی سوئے گر پھیل جائے گا ہر طرف شر. اٹھ میدان عمل میں آ جا, نور بن ظلمتوں پہ چھا جا, حبیب داور شفیع محشر پلائیں گے ہم کو جامے کوثر. تو آؤ نا جانوں کو وار دے, یہ قرض پچھلے اتار دے, ہاتھ میں لے کے سیف حیدر یزیدیوں کے اتار دے سر. ارے زمین کا قرطاس پاک کر دے, مرزا گیری کو خاک کر دے. جب پردہ شان نبی پہ آئے ایسے پردے کو چاک کر دے. ارے جو سنیوں ہی سے لے کے کھا لے, نبی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے, ایسے کتوں کو مارنا ہے, اپنے گھر کو سوارنا ہے. ارے اٹھو اب اٹھ بھی جاؤ, نبی بلاتے ہیں دوڑے آؤ. ہاں امتحانوں کا وقت آیا, لٹا دو اب تک ہے جو کمایا. جو سر کٹانے کو تم ہو راضی تو تھام لو آ کے دست غازی, اور لگا دو ایسے نبی کا نعرہ کہ گونج اٹھے جہان سارا. آپ اٹھ جائیں حضور کی عزت کے لیے. ادباً میں ممبر شریف سے گزارش کرنا, حضور کی عزت کے لیے آپ اٹھ جائیں, کھڑے ہو جائیں. حضور کی عزت کے لیے. یہ زمین ہے رسول اللہ کی وجہ سے, آسمان رسول اللہ کی وجہ سے ہے, یہ جو خون کی حرارت و گرمی باقی ہے رسول اللہ کی وجہ سے ہے. یہ اپنی دستار اتارے, ہاتھوں میں لے, ہاتھوں لے, اپنی ٹوپی نکالے. یہ عزت ہوا کرتی ہے, یہ عزت ہوتی ہے. اس عزت کو لہرا کر کہو یا رسول اللہ, یہ عزت آپ کے جوتیوں کی کھلواڑ ہے. یا رسول اللہ, یہ عزت آپ کی جوتیوں کی کھلواڑ ہے. یا رسول اللہ, ہم دنیا والوں سے کہہ رہے ہیں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو, ارے غیرت سنی زندہ ہے, ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. عزت سلامت ہے رسول اللہ کا صدقہ ہے, یہ زمین سلامت ہے رسول اللہ کا صدقہ ہے, یہ کائنات باقی ہے رسول اللہ کا صدقہ ہے. آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے کہ یہ رہے گا یوں ہی. آپ کہیں گے ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی. ہاتھوں کو اٹھائیے, رہے گا یوں ہی, اور 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 رہے گا یوں ہی. ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, اور نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر, او کمینے تو بگڑتا ہے, وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. توبہ کرتا ہوں میرے بولنے میں کسی بھی قسم کی غلطی خامی ہوئی. میں استغفار پڑھتا ہوں, آپ پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.